السلام علیکم فرینڈس، میں ہمارا سرور صدیقی، شاعرہ، افسانہ نگار، کالمسٹ، ناولسٹ اینڈ سوشل اینالسٹ اور آپ کی دوستوں پاکستان میں اردو کے مستقبل پر اگر ہم بات کریں تو اس میں مجھے کالمس لکھنے کا کہا گیا اور وہ میں نے ایک پیراگراف لکھ بھی دیا۔ کل بھی میں نے بات کی تھی، دوبارہ مجھے کہا گیا کہ آپ کالم ہمیں لکھ کے دیں۔ ٹھیک ہے، وہ میں نے کالم لکھ دیا، میری ٹائم لائن پہ لگا ہوا ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے، وہ فیڈریشن ہے کہ یہ آزاد نہیں ہوا، یہ قائم ہوا ہے ایک آزاد ریاستوں کا فیڈریشن۔ اس سے پہلے ایک زبان نمو پائی اور وہ زبان تھی اردو۔ اردو اگرچہ شعبہ جاتی جب اس میں کام کیے جاتے ہیں تو یہ انتہائی مشکل ترین زبان ہے اور عام بول چال کے لیے اس سے بہترین اور آسان زبان کوئی نہیں ہے۔ لیکن دوستو، آج اردو کا کیا مقام ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو جو ہے وہ علم اور مستقبل میں عوام الناس کے لیے وہ فرائض انجام دے گی یا پھر ہم کہیں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اردو تو اپنی پوری اٹھان کے ساتھ موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی، اس کے تمام شعبوں میں جتنا بھی کام ہوا ہے، اس کام پر تبصرے ہوئے، اس کام پہ تنقید ہوئی، وہ تمام کام مکمل ہو گیا۔ یہاں تک کہ عربی جو ایک فصیح البلیغ زبان ہے، جو آپ قرآن کریم کی اگر ایک ایک آیت اٹھا کے دیکھیں تو اس کے تعلیقات اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے پیچھے اتنے سارے آپ کو راز ملیں گے۔ اس کے تعلیقات اور تفصیل میں اگر آپ جائیں گے، ان واقعات میں آپ جائیں گے کہ کب شان نزول ہوا، تو جناب عالی اردو وہ زبان ہے جس نے پورے قرآن کریم کا حرف بہ حرف، پہلے عربی لکھی گئی، نیچے حرف بہ حرف ترجمہ ہوا، اس کے بعد اس آیت کا مکمل ترجمہ ہوا، اور اس طرح کے پڑھنے والے کو بالکل بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ قرآن سے علیحدہ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں۔ وہ اللہ کا کلام اردو زبان میں جب اس کے تراجم ہوئے تو وہ بھی اسی قدر بہترین ہوئے کہ پڑھنے میں جو سکون کا احساس ہوتا ہے، جو پیغام جو ہے اللہ دیتا ہے، وہ جناب علی یہ ہے اردو کی اٹھان۔ تو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ شعبہ جاتی تمام کام موجود ہے، اس پہ تبصرے موجود ہے، اس پہ تنقید موجود ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اردو پہ جتنا کام ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب اردو پہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں سے جب علم ہٹا دیا گیا، جب علم اٹھا دیا گیا تعلیمی اداروں سے، تو پھر جناب عالی آپ کے پاس رہ کچھ نہیں گیا۔ پچھلے 50 برسوں میں یہ ہوا کہ اردو کو بہت نقصان پہنچایا تعلیمی اداروں نے۔ جناب علی پہلے جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ اردو جو ہے وہ قومی زبان کی حیثیت سے لازم تھی، اور ایک میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، اور سندھی جو ہے وہ صوبے کی ایک زبان تھی۔ جس صوبے میں میں رہتی ہوں اسی صوبے کی میں بات کرتی ہوں، کیونکہ وہ ایک زندہ مثال ہے، اور پھر وہ میرا مشاہدہ اور میرا تجربہ بھی ہے۔ جب ہم سندھی پڑھتے تھے اور اردو پڑھتے تھے تو ہمیں پڑھاتی تھیں سندھی ٹیچرز، جن کو سندھی بولنا آتی تھی، جو پڑھی لکھی خواتین تھیں، ان خواتین سے ہم نے پڑھا سندھی۔ اسی طرح جن مردوں سے ہم نے سندھی پڑھا وہ بھی پڑھے لکھے تھے ہمارے استاد، اور وہ بھی جو ہے وہ اردو بھی اچھی جانتے تھے اور وہ سندھی بھی اچھی جانتے تھے۔ یوں زبانوں کا اثر یہ ہوا کہ سندھی اور اردو زبانوں کی محبت جو ہے اس زبان کی لوچ نے ان کے باہمی اخلاق کو اور باہمی کردار کو اور ایک مساوات کو جو ہے وہ برقرار رکھا۔ لیکن پھر جو نقصان تعلیمی اداروں نے میں پہنچایا
اردو کو ساتھ سندھی کو، اور پھر ان دونوں زبانوں کے تنزل سے جو معاشرت کو نقصان پہنچا وہی اس کا یہ ہوا کہ سندھی اور اردوؤں کے درمیان ایک خلا پیدا ہو گیا، ان کے باہمی تعلقات جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہو گئے۔ اب سندھیوں کو ایسا لگتا تھا کہ شاید ان کا حق جو ہے وہ اردو کھا رہے ہیں، اور اردوؤں کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم نے جو محنتیں کی ہیں، ہم نے جو ہے وہ اپنا وطن چھوڑا، اور ہم نے اس ایک فیڈریشن کو پاکستان بنایا، چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ہم نے پاکستان بنایا، تو یہ پاکستان تو جناب علی یہ ہجرت کرنے والوں نے اس کو بنایا ہے، ورنہ یہ تو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جنہیں انڈیا جو ہے بہت جلدی ہضم کر جاتا۔ تو جناب علی یہ تو تمام تر صورتحال تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں آگے کیا ہوا۔ آگے یہ ہوا کہ اردو بولنے والے جوناگڑھ کے لوگ تھے، جوناگڑھ ریاست نہیں دی گئی، جموں کشمیر نہیں دیا گیا، لیکن ہاں ان کا پیسہ جو ہے، جیسے جوناگڑھ کی جو چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں ان کے جو راجا تھے، جیسے جہانگیر صاحب تھے، اب ان کے بیٹے ہیں، اسی طرح مانا بدر کے نواب بدر تھے، تو جناب علی ان لوگوں کو جو ہے وہ برٹش جو ہے وہ پیسہ دیتے تھے، اب بھی دیتے ہیں، لیکن ریاستیں جو ہے وہ انڈیا ہی کے پاس ہے، لیکن پیسہ پاکستان کے پاس آتا ہے۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ ان کو عزت دی جاتی، ان کو وہ تکریم دی جاتی جو کہ ماضی میں دی جاتی تھی، وہ جناب علی وہ ایسے منافقین کے ہاتھوں میں جو ہے سیاست کے نام پر جو ایک کھلواڑ ہوا ہے، اور جمہوریت کے نام پر جو ایک کھلواڑ ہوا ہے، اس سے جو ہے وہ عوام کو بہت نقصان پہنچا، سندھی عوام کو بھی بہت نقصان پہنچا، اور اردو عوام کو بھی بہت نقصان پہنچا، اور پھر اس سے باہمی جو ان کی ایک محبت تھا، ان کے جو قرابتیں تھیں، ان کی جو عزت اور وقار تھی ایک دوسرے کے لیے، اس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اس میں دانشوروں کا کیا کردار ہو سکتا ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دانشور جو ہے وہ کیونکہ پوری سوسائٹی کو ٹیچ کر رہا ہوتا ہے، وہ سیاست دانوں کو بھی ٹیچ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ جب کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، لٹریچر تخلیق کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی بھی صنف، آرٹ کی کوئی بھی صنف جب آپ تخلیق کرتے ہیں تو جس زبان میں بھی اس کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے تو اس زبان کے ادب و آداب، تہذیب، تمدن سے مزین ایک سوسائٹی جنم لیتی ہے، لیکن جب زبان چلی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا تہذیب، تمدن، اس کی ہر چیز چلی جاتی ہے۔ بالکل یہ ایک ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک پوری شخصیت اپنے پورے لباس، اپنے وقار، اپنی شان و شوکت کے ساتھ آپ کے سامنے آتی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ وہ جو ہے نامانوس ہو، وہ نامانوس نہیں رہتی، وہ مانوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ اس کے وقار، اس کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن اس بغض معاویہ کا کیا کیا جائے، اس بغض معاویہ کا کیا کیا جائے جس سے صرف چند خاندانوں کو فائدہ تھا، اور ان 30-40 برسوں میں ہم نے دیکھا کہ ان خاندانوں نے جو بھی معاہدے کیے وہ صرف ان کے اپنے گھر تک کے ہی لیے تھے، اور اردو بان ان کی سیاست کا کیا ہوا، یہ بھی ایک سوال ہے جس کا جواب میں دینا نہیں چاہتی۔ لیکن بہرحال یہ ان لوگوں کے لیے بڑا سوچنے کی بات ہے جو اردو بانوں کے لیڈرز ہیں اور اردو بانوں کی سیاست میں ملوث ہیں، اور آج بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے فیصلے کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب عوام کو اتنی رغبت رہی نہیں ہے، لیکن اس سے جو نقصان ہوا وہ کس کا ہوا، وہ ہوا ہے علم کا نقصان۔ اردو جو ہے اب تنزل کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، اور اردو میں اب وہ باوقار اور پروقار شاعر، ادیب، دانشور، سائنسدان، کیونکہ وہ ادب جو ہے وہ سائنس کو فکر اور سوچ دیتا ہے۔ جب ہم فکشن لکھتے ہیں تو فکشن کیا ہے، فکشن تو ایک تخیلاتی جو ہے تخلیق کا نام ہے، وہ شعر میں ہو، وہ کہانی میں ہو، وہ افسانے میں ہو، وہ غزل میں ہو، وہ نظم میں ہو، لیکن تو جب فکشن آتا ہے سامنے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر نئی نئی فکریں اور نئی نئی جہتیں زندگی کی نکلتی ہیں۔
لیکن جب کوئی زبان ہی نیست کر دی جائے اور اس لائبریریز کو ان کا مدفن بنا دیا جائے، اور جہاں کے بچوں کو پڑھنا نہ آئے اور جہاں کے بڑوں کو پڑھانا نہ آئے، اساتذہ کو پڑھانا نہ آئے، لفظوں کی اٹھک بیٹھک کا نہ پتہ ہو، تو املا نہ معلوم ہو، تو آپ مجھے بتائیے پھر اس معاشرے میں جہاں لفظ ہی جو ہے بے ترتیب کر دی جائے تو زندگی کتنی بے ترتیب ہو جائے گی۔ تو جناب علی ایسا ہوا ہے، اردو کا 2 برس ہر زبان رہتی ہے، اس کے بعد زبانیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب جو ہے وہ میں نے پھر کہا تھا کہ چائنیز جو ہے وہ زبان ہے وہ لاگو ہوگی اس خطے میں۔ انگریزی کو بھی اب چائنیز جو ہے وہ چاہیے، وہ سیکھ رہے ہیں چائنیز۔ وہ پہلے اردو سیکھنا چاہتے تھے اور اردو بہت آسانی سے انہیں آ بھی جاتی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ اب انہیں چائنیز سیکھنی پڑے گی، کیونکہ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ معیشت ایک ایسی چیز ہے، جب معیشت اچھی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی اور وہاں پہ پرسکون ماحول ہوتا ہے، معیشت اچھی ہونے کا مطلب ہے کہ وہاں کی عوام بہتر ہے، اور جب عوام بہتر ہوتی ہے، معیشت بہتر ہوتی ہے، آپ کو تجارت کے مواقع ملتے ہیں، آپ کے اذہان کھلتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں، تو پھر علم بڑھتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ ڈھا دیا گیا، اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، تو اب یہ ہوا یہ کہ جناب علی کوئی شخص کما نہیں سکتا، ہر جگہ تجاوزات کا نعرہ ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ ایسی سچویشن میں جب لوگ بے گھر ہوں، 4 دیواری میں نہ رہ سکتے ہوں، تو پھر ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں زبانوں کے اٹھ جانے کے بارے میں اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا تو یہ آپ کی سوچ ہے، ایسا ہو چکا ہے، اردو زبان کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب اردو کو پڑھنے اور سمجھنے والے بھی بہت کم لوگ ہیں، اردو صرف 50 برس کے لوگوں کے ہاتھوں سے اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اور اس سے جو کم عمر لوگ ہیں ان کو اردو صحیح طرح بولنا، لکھنا اور پڑھنا بھی نہیں آتی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے، کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔